نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمارے برادر گرامی اور میرے جامعہ اسلامیہ بنر ٹاؤن کے ساتھی مولانا بخش صاحب دام برکاتہ اور وہیں کے فاضل ہمارے میزبان قاری یاسین صاحب دام برکاتہ، ان کے صاحبزادے مولانا حکیم شعیب صاحب، دیگر علماء کرام، قراء عام اور میرے بہت بزرگ دوستوں، ہمیشہ جب یہاں آنا ہوتا ہے تو اس ادارے میں میری حاضری ہوتی ہے. معرفت تجوید میں تھوڑی ہو زیادہ ہو لیکن اپنی حاضری ہم لگواتے ہیں. یہ حکیم شعیب صاحب ایسے درویش ہے جب ہمیں آنا ہی پڑتا ہے. بہت عرصے کے بعد چونکہ حاضری ہوئی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. زمین پر جتنا بھی نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ترتیب پر ہوتا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. زندگی مشکل یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کی ترتیب خود بناتے ہیں، جبکہ زندگی گزارنے کی ترتیب پہلے سے بنی ہوئی. اس لیے حضرت علی کرم اللہ جیسا انسان جو معرفت کے اس مقام پر تھا، فرمایا کہ لو کشف الغطاء مزدت یقینا، کہ اگر یہ سارا پردہ ہٹ جائے اور عالم بالا اور عالم آخرت ظاہر بھی ہو جائے تو میرے یقین میں ذرا اضافہ نہیں ہوگا. پہلے سے مجھے اللہ نے ایسا یقین عطا فرمایا. لیکن وہ فرمایا کرتے تھے رب تو ربی فصل العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں ایک شے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہوں اور یقین ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن نتیجہ نہیں نکلتا. میں سمجھ جاتا ہوں کہ کسی اور کی مرضی چلتی ہے، میری نہیں چلتی. یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو زندگی بہت آسان ہے، نہ کوئی ٹینشن ہو. میں انگلینڈ پہلی بار گیا تو ہر پرچی آتی ہے جی ہمیں ٹینشن ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں تو نیا نیا گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا یہاں لوگوں کو اتنی ٹینشن ہوتی. ہمیں کہ کس چیز کی کمی ہے ابھی تمہارے پاس؟ ہر ایک کے پاس گڈی ہے، ہر ایک کے پاس مکان ہے، ہر ایک کے پاس اتنے اعلیٰ انتظامات ہیں. ہمارے ہاں تو تصور بھی نہیں. اب تو یہاں بھی ہر چیز آ گئی، لیکن اس وقت ایسی چیزیں یہاں نہیں تھی جو راحت کی ان کے پاس تھی. پھر آپ کو ٹینشن. پھر میں نے کہا آپ کا ایک ہی علاج ہے
کہ اٹینشن رہنا سیکھ لو، اٹینشن رہنا۔ اللہ جو فیصلہ کر دے کوشش کرو، اپنی کوشش کرو، لیکن پھر جو وہاں سے فیصلہ آ جائے آمنا صدقنا کہہ کر قبول کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص سے اونچا ایک مقام ہے وہ رضا بالقضاء ہے، کہ آدمی کوشش تو کرے پھر آپ کا نتیجہ نہیں نکلا تو پھر اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ اور ویسے بھی یہ گر ہے کہ اگر آپ اللہ سے نیک گمان کریں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ عجیب ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پتہ نہیں اللہ اس میرے کام کو کریں گے یا نہیں کریں گے، اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا کام نہیں کرنا ہے۔ اور جو کہے کہ نہیں انشاءاللہ بالکل ہوگا، امید رکھے۔ یعقوب صلی السلام کی امید 40 سال رہی ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، 40 سال دل میں ایک امید تھی، اسی پر اسی چراغ کو جلائے رکھا۔ جب گیا تھا تو ایک بچہ تھا یوسف السلام، اور جب ملے پیغمبر بھی تھا، بادشاہ وقت بھی تھا۔ اور میں انا عند العبد ظنی بھی، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، الفاظ تو پیغمبر کے ہیں لیکن مضمون اللہ کا ہے۔ انا عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اچھا گمان کرے گا اچھا فیصلہ کروں گا، برا گمان کرے گا برا فیصلہ ہوگا۔ جب آپ پر ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا گمان کرتے، اس لیے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ یعنی مایوس ہونا دلیل ہے کہ رب کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ویسے تو ہم بہت توحید والے ہیں لیکن یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، کیا کہتے پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیے، غزوہ احد میں صحابہ اکرام کا تعلق معلّہ دیکھیں اللہ کے ساتھ کیسا تعلق۔ غزوہ احد میں احد کا واقعہ ہے، 70 شہید ہیں، 70 زخمی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ شور کیا جا رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں، آپ کہیں شہید تو نہیں ہو گئے۔ سیدھے سادے صحابہ کی ایک جماعت ایک طرف بیٹھی غم میں بیٹھے، جانے والے ساتھیوں کا غم بھی ہے، زخمیوں کا غم بھی ہے، شکست کا غم بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا غم بھی ہے۔ تو ایک آدمی آ کر ان سے کہتا ہے کہ بھائی فوج دوبارہ آ رہی ہے، فوج دوبارہ آ رہی ہے، دوبارہ فوج آ رہی ہے، تمہیں جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دے گی، جو تم بچے کھچے ہو ان کو بھی ختم کر دے گی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ چلو رسول اللہ کو تلاش کرو، ابو بکر کو تلاش کرو، عمر کو تلاش کرو، ان کو تلاش کرو، بڑوں کو ان کو خبر دو بھی ایسی خبر آئی ہے۔ ایک ہی بات تھی، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ یہ تعلق میں اللہ کی علامت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ گر کی ایک بات سن لو، انسان مصیبت اور مشکل کی بات سنے، اس سنت پر عمل کرے صحابہ کی، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میں کہتا ہوں ایٹم بم بھی کو پھینکا جائے گا تو وہ بھی ہوا میں معلق ہو جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں فانقلبوا، یہ فا فوراً فا آ گیا، فا جڑا ہوتا ہے تفریعیہ، کہ اس جملے پر اللہ نے نتیجہ کیا نکالا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہی جو شکست خوردہ تھے وہی اللہ کے نعمتوں کو لے کر واپس آئے۔ یہ تعلق تھا صحابہ اکرام کا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، ان حالات میں گھبرائے نہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ غزوہ خندق میں دیکھیں، غزوہ خندق میں جب فوجوں کو دیکھا، خوف کا یہ عالم تھا صحابہ کی جماعت پر، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ،
کلیجے منہ کو آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہا کہ اللہ رسول نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے کہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تمہاری ٹانگیں ہل جائیں گی، تمہارے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، ایسا وقت آئے گا، ہمیں یقین ہے آیا وہ وقت آیا، لیکن اس کے بعد پھر ایسا وقت آئے گا کہ پورا عالم تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گا، پورا عالم تم سے مسخر ہو جائے گا۔ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، اور آگے کہتے ہیں ما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اگر یہ وقت آ گیا تو دوسرا وقت بھی آنے والا ہے۔ حالانکہ ظاہری کیفیت کیسی ہے، ظاہری کیا حالت ہے، لیکن اندر کی حالت کیا ہے؟ ما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ او ہو یہ آ گیا، وہ آنے والا ہے۔ یہ ہے یقین ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم اسی غرض سے دنیا میں آئے کہ اللہ کا تعلق حاصل کر، یاد رکھیں، اور کوئی مقصود نہیں ہے اس دنیا میں بھیجنے کا، اللہ کا مقصد یہی ہے، جاؤ دنیا میں جاؤ میرا تعلق لے کر آؤ، اس لیے کہ اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے اسباب اس دنیا میں، نماز یہاں ہے، آسمانوں پر نہیں ہے کہ وہاں جا کر تمہاری روح نماز پڑھے گی یا جنتوں میں تم سے نماز پڑھائی جائے گی۔ کسی حدیث میں نہیں علماء بیٹھے کہ جنت میں نمازیں ہوں گی، جنت میں روزے رکھنے ہوں گے، جنت میں حج عمرے ہوں گے، کہیں نہیں ہے۔ وہاں تو مزے ہی مزے ہیں، اللہ کی زیارت بھی ہوگی تو اس میں بھی مزے ہیں کہ اللہ کی زیارت جب جنتی کریں گے ان کو یاد بھی نہیں رہے گا ہماری کوئی جنت ہے، ہماری کوئی اور ہے، سب بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھتا جائے گا، گم ہو جائے گا، اس کو ہوش اس وقت آئے گا جب اللہ اپنی سامنے پردہ ڈال لیں گے، تب ہوش آئے گا، اوہو ہماری تو جنت ہے، ہماری ایسی حوریں ہیں، ہمارے ایسے انعامات ہمارے پاس ہیں، لیکن جب تک اللہ کی ذات کی زیارت کرتے ہوں گے ان کو کچھ یاد نہیں رہے گا، اور تو مزے ہی مزے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ بلوری ٹاؤن میں تشریف لائے، تو حضرت پاکولہ والے یہ گل احمد وغیرہ جو ہیں یہ سب لوگ حضرت کے متعلقین میں سے تھے، یہ جو کپڑا مشہور برانڈ ہے جو ہے، یہ سب ہمارے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے والے، یہ سارے اسیات کو میں جانتا ہوں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں شائع کرتے تھے تو ہمیں بھیجا کرتے تھے وہاں سے کتابیں اٹھا کے لے آؤ، یہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے۔ تو ان کے ہاں حضرت مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، بلوری ٹاؤن میں بھی حضرت نے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر تو ہم وہاں بھی گئے، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کہا جی اب کھانے کا انتظام ہے، ہم نے فرمایا چلو بھائی جنتی کام کریں، فرمایا تو لوگوں نے کہا جو ہمارے جیسے تھے، انہوں نے کہا حضرت ابھی تو نماز پڑھی، اب کون سا جنتی کام؟ عجیب لوگوں، جنت میں نمازیں پڑھنی ہو، جنت میں تو کھانا پینا ہے نا بھائی، یہ جنتی کام ہے، لیکن اس جنتی کام کے اسباب اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، یہاں رکھا ہے، نماز یہاں رکھی ہے۔ یہ خاکی سر جب سجدے میں ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں سر زمین پر نہیں ہے میرے قدموں میں، یہ قدم کی تجلی۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، میں نے کئی جگہ عرض کی، بات اکابر بزرگوں کے حاوی، انہوں نے تائید بھی فرمائی، بہت خوش بھی ہوئے کہ جس کو زیادہ نفس تنگ کرے لمبے سجدے کرے نفلی نماز میں، کیونکہ قدم کی تجلی انسان کو سجدے میں ملتی ہے، اور قدم کی تجلی وہ ہے کہ جو جہنم پر رکھی جائے گی، جہنم کے یہ قط 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 میں بھر گئی، یہ نفس جہنم کی برات ہے، اس کا گناہ کرتے کرتے پیٹ نہیں بھرتا، اس کو بھی قدم کی تجلی کی ضرورت ہے، ہر وہ سجدے کے حق سے ملتا ہے۔ لمبا سجدہ کرو، اللہ اپنی قدم کی تجلی اس پر ڈال دے، اس نفس نے تنگ کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، سلام فرما رہے ہیں، سب سے بڑا بدماش ہی اندر بیٹھا ہے۔
امارۃ بالسوء، الف لام استغراقی ہے، قیامت تک آنے والے نت نئے گناہ جو ہیں ان کی ترتیب بتاتا ہے بھی کیسے کرنے۔ شیطان بھی شرما جاتا ہے کیونکہ شیطان کے پاس ایسی عقل نہیں جو انسان کے پاس، جب وہ گناہوں میں جاتا ہے تو کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ شیطان بھی شرماتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ وہ کر رہا ہے۔ شیطان کو بھگانا تو بہت آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان جی بڑا بھاگ گیا، بس لا حول ولا قوت، بھاگ گیا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ کتا ہے، اگر کہیں کتا کہیں کھڑا ہو، کسی کوٹھی کے گیٹ پر کتا کھڑا ہو تو تم کتے سے لڑو گے یا مالک کو بلاؤ گے؟ جلدی بولو۔ مالک کو بلاؤ گے، وہ وہیں سے بولے گا، کوئی اس کا نام لے گا، اس کا کوئی نام لے گا، امریکہ کے صدر کا سے نام رکھا ہوا ہو، برطانیہ کے صدر کا نام رکھا ہو، ایسے نام ہوتے ہیں۔ میرے شیخ گئے انگلینڈ میں تو دیکھا صبح صبح ہمارے حضرت سیر کے لیے جاتے تو وہاں ایک بندہ پھر رہا تھا، وہ کتا لیے پھرتا تھا، اور حکم ہے ان ملکوں میں اگر کتا کہیں پر کوئی پخانہ کر دے تو وہ اس کو اٹھائے، اس کے پاس تھیلی ہو اور اٹھا کر اپنی جیب میں رکھے۔ یہ عجیب ہے، استغفر اللہ۔ فرمایا کہ دیکھو جب انہوں نے گلاب کو چھوڑا یعنی اللہ کو، تو اللہ نے کلاب کی خدمت میں لگا دیا۔ دیکھو پوٹی اٹھا رہا ہے، وہ میں نے کہہ دو ایسا طرف پاکستان کو تو اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، ٹافی پہ نکال کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کیسی پاکیزگی اس کے اندر ہے۔ اس احاطے میں بغیر وضو کے آنے کی پابندی لگا دی کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ زمینیں کٹ کے جنت میں جائیں گی، اور میں دیکھو یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت میں ناپاک نہیں جا سکتا۔ تم بھی دنیا میں ابھی اگر جنت میں نہیں ہے زمین پر، لیکن یہاں آداب جنت والے اپناؤ، پاک ہو کر آؤ، جنت میں ناپاک نہیں جائیں گے۔ حضرت ثانوی فرماتے جہنم میں اگر ایمان والوں کو ڈالا جائے گا وہ دھلائی کے لیے ہوگا، سزا کے لیے نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جیسے کسی کو دلہا بنایا جائے تو اس کو گھٹنا ملتے، ہمارے پنجاب میں پتہ نہیں تمہارے یہاں ملتے یا نہیں، اس کی کھال بھی ادھیڑ دیتے بھی، نیچے سے کوئی سفید رنگ کی کھال نکل آئے۔ آپ کے یہاں بھی ہوگا تو ملتے، اور اس کا رگڑ رگڑ کر جو ہے اس کا نہلاتے، تو نے آج دلہا بننا ہے۔ حضرت فرماتے تھانوی رحم اللہ تہذیب ہوگی، تعظیم نہیں ہوگی، بطور عذاب کے نہیں رکھا جائے گا جہنم میں ایمان والوں کو، بطور صفائی کا رکھا جائے گا تاکہ گناہ جل کر پاک ہو جائیں، اور وہاں سے پھر یہ جنت سے حوروں کے ساتھ لپٹ چپٹ سکے۔ ایسے گندے کو کیسے بھیجیں؟ پھر انسان کے احساس میں فرق ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو تھانے میں پٹائی ہو اور ایک آدمی کو استاد پٹائی کرے، دونوں میں احساس میں فرق ہو گیا یا نہیں؟ بولو۔ وہ خوشی خوشی برداشت کرے گا پٹائی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بعد میں مٹھائی کھاؤں گا، آج پٹائی تو بعد میں مٹھائی۔ جیسے میرے شیخ سے کسی نے کہا مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں، تو میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا بھائی قرآن کے لیے مرغے بھی یہی بنتے ہیں، تو مرغے انہوں نہیں کھانے، تم تھوڑی مرغے بنے ہو، مرغے بنے گے تو مرغے کھائیں گے نا۔ بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے جب مرغا بنتا ہے، مرغی تو نہیں بنتا نا، مرغا بنتا ہے نا، لڑکا مرغا بن گیا تو جو مرغا ہوتا ہے یہ مرغیاں کھینچتا ہے، ٹک 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 کرتا ہے، مرغیاں آتی یا نہیں؟ اور ماں اس کا پیٹ مرغیاں کھینچ رہا ہے، کیونکہ اس میں مرغے والی ضرورت پیدا ہوگی۔ تہذیب ہوگی، تعظیم نہیں ہوگی۔ لیکن مولا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں بجائے اس کے کہ تم جہنم میں جا کر پاکی اختیار کرو، پاک ہو، دنیا میں ندامت کی آگ میں جل کر پاک ہو جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ ندامت کی اللہ میں سے کیوں ایسا کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ ندامت میں بھی انسان کے اندر گرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی گرم نکلتے ہیں،
خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، ندامت کے آنسو گرم ہوتے ہیں، تو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی۔ وہ آنسو باہر نکل رہے ہیں اور گناہ اندر بھر رہے ہیں۔ گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، ان کی آہو زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں بعض بندے اتنا روتے ہیں اللہ کے سامنے ندامت کے لیے، عرش بھی سفارتی بن جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیجیے، اس کی آہو پکار اس کو معاف کر دیجیے۔ فرشتے بھی ہمارے سفارتی ہیں۔ قرآن نے کہا استغفار کرتے ایمان والوں کے لیے، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تعظیم نہیں تہذیب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہاں دنیا میں اللہ نے اسباب وہ دیے ہیں جو خدا کو دلاتے ہیں، خدا کا تعلق دلاتے ہیں۔ نماز دے دی، نماز پڑھی جا رہی، اللہ اکبر۔ مٹی کے ہاتھ نہ ہو تو کیسے بند ہو؟ سجدہ کیسے کرو گے مٹی کا سر نہ ہو؟ روح تو اس طرح کر سکتی، روح کو غالب چاہیے۔ بتاؤ یہ بجلی ہے وہ منزل روح کے، بلب نہیں ہوگا تو کیسے روشنی آئے گی؟ کیا تار سے جلے گی؟ پنکھا نہیں ہوگا تو کیسے ہوا آئے گی؟ اللہ نے روح بجلی ہے۔ اس لیے حضرت نے لکھا ہے، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جسم کی مثال کارخانے کی طرح ہے۔ جس طرح کارخانہ جب مکمل ہو جاتا ہے پھر کرنٹ چھوڑا جاتا ہے تو مشینیں چل پڑتی ہیں، جب اس انسان کی عمارت ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتی ہے فرشتہ آ کر اس میں روح چھوڑ دیتا ہے اور وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، کارخانہ چلنا شروع۔ پہلے نہیں ہے، مکمل ہوئے بغیر نہیں۔ روزہ دے دیا، جب سوم لی وانا جزی بھی، اللہ فرماتے روزے کا بدلہ میں دوں گا، کیونکہ روزے جیسے اخلاص کسی عبادت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو عاشقانہ عبادت قرار دیا ہے۔ روزہ بندے اور اللہ کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں روزہ ہے یا نہیں۔ اللہ جانتے ہیں، بندہ جانتا ہے روزہ ہے یا نہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے بہت سے ایسے اعمال بندوں کے ہیں جس پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہو پاتے، اور بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ روزہ دے دیا۔ اب بتائیے، روزہ آپ کو بھوک لگے گی تو پیاس لگے گی، اس کے روکنے کا نام روزہ ہے۔ تو آسمانوں پر روح کو تھوڑی بھوک پیاس لگتی ہے؟ اگر روح پیاس لگتی ہوتی تو پتہ نہیں زمین سے کتنا سامان آسمانوں پر وہاں پہنچایا جاتا جہاں روحوں کا خزانہ ہے، کہ نہیں؟ ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ آپ قبروں میں چلے جائیں، قبروں پہ ہے کوئی؟ بولو، آپ نے کبھی گیا اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو؟ وہ تھوڑی کھانا پہنچتا ہے۔ ایک جگہ تھے نا، انہوں نے کہا جی ہر جمعرات کو روٹی کھانے آتے ہیں تمہارے آباء و اجداد، زیادہ کھانا پہنچایا کرو۔ چکر باز تھا کوئی، مولوی صاحب تو نہیں کہوں گا میں، کوئی چکر باز۔ مولوی لوگ تو اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت بنوری رحم اللہ سے کسی نے کہا جی یہ طالب علم نے چوری کر لی، اور میں طالب علم چور نہیں ہوتا، کوئی چور طالب علم بن کے آ گیا۔ طالب علم چور نہیں ہوتا، اور یہ سچی بات ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہمارے ایک دفعہ برتن گم ہونے لگ گئے، ہم طالب علم لوگ برتن بڑی مشکل سے وہ بھی گھر سے لے کے جاتے تھے، برتن گم ہو رہے اور سلور کے برتن۔ اب ہم لوگوں نے کہا یار دارالقامے میں کسی نہ کسی کی کوئی دیگچی گم ہو جائے، چائے دانی گم ہو جاتی ہے، گلاس لے جاتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک دن ہم نے پہرا دیا، عام طور پہ جمعے کو ہوتی جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے، ایک ساتھی سے کہا آپ تو جمعہ بعد میں پڑھ لینا یا آخری رکعت میں آ جانا، ذرا تھوڑا پہرا دے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں سے ایک طالب علم، بظاہر طالب علم تھا قرآن کا، وہ برتن اٹھا رہا ہے، تو اس نے جلدی سے باہر سے اس کو کنڈا لگا دیا اور نماز کے لیے چلا گیا، آخری رکعت میں پہنچ گیا۔ بعد میں دارالقامہ کا چونکہ میں امیر تھا تو نے کہا جی امیر صاحب آ گیا جی، چوہا آ گیا قابو میں، پکڑ لیا، دو چار لگائی، استادوں کو بلایا اور کہا ہاں۔ اب اس نے بتایا کہ ہم پوری ٹیم ہے،
ہمارا سربراہ ہے، ہم مدرسوں میں داخلے لیتے ہیں اور ہمارا کام ہے یہ برتن اکٹھے کرتے ہیں، جب ٹرک بن جاتا ہے تو جا کر فیکٹری میں فروخت کرتے ہیں، تو ہماری ڈیوٹی لگی بھی ان سے وہاں پر چھاپا مارو۔ آپ حیران ہوں گے، اونٹ ریڑا جو ہوتا ہے نا، اونٹ ریڑا برتنوں کا بھر کے لائے، نوری ٹول کی مسجد میں ڈھیر لگ گیا۔ استادوں نے کہا بھی دیکھ لو جس کی جو چیزیں ملتی ہے۔ طالب علم چور نہیں ہوتا، چور کبھی کبھی مولوی صاحبان ایسا کام نہیں کرتے، چکرواز کرتے، ان کی شکل میں آ جاتے، اور ہر داڑھی والے کا نام وہ نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں ہے، مفتی صاحب نہیں، داڑھی رکھ لی تو مولوی صاحب مفتی صاحب بن گیا۔ میں اکثر مجھے ایک جگہ میں حج پر گیا تو ایک آدمی مسئلے بتا رہا کھڑا ہوا، اور بالکل غلط مسئلے بتا رہا ہے، تو میں نے کہا آپ مولانا صاحب ہیں؟ نہیں، میں کہا جب مولانا صاحب نہیں تو آپ کیوں بتا رہے ہیں مسائل؟ آپ کو بتا ان مسائل کا؟ غلط بتا رہے ہیں ہم مسائل۔ نہیں، اور سمجھا لوگوں نے داڑھی دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہی مولوی صاحب ہے۔ ہر داڑھی والا مولوی صاحب نہیں ہوتا بھائی۔ خیر، اس نے کہا کہ جمعرات کو اب بیچارہ پورے گاؤں والے روٹیاں اور سب، جس کو میرے ابے کو یہ پسند تھا، وہ ڈیرے کا تھا، ان کے میرے ابے کو صحبت پسند ہے، وہ صحبت لے کے آ رہا ہے، کیونکہ یہاں کا محبوب غذا ہے اور محبوب ڈش ہے۔ آتے ہی ہمارے میزبان نے پہلے ہی زید اللہ خان صاحب نے پہلی صحبت کھلا دی، میں نے کہا آتی محبوب سے ملاقات کرا دی، دل کی تسلی ہو گئی، ورنہ دیکھتے رہتے بھی کہاں ملے گا۔ اب وہ سارے لے کے آتے کھانے، پھر کسی بھلے مانس نے انہیں سمجھایا، کوئی چلا لگانے چلا گیا ہوگا بستی میں سے، اس کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی، تبلیغ میں گیا تو کچھ عقل میں بات آئی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ویسے فراڈ ہے، کوئی کھانا مانا ایسے نہیں پہنچتا، کسی غریب کو کھلا دو ثواب پہنچ جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جمعرات کو کوئی بھی نہیں لا رہا ہے، پتہ چلا بھائی ابھی ایک چلہ کش آیا ہے واپس، اور اس نے ہر چیز کچھ کر دی، یعنی میری ختم کر دی۔ تو وہ بھی بڑا، چونکہ وہ بھی ماہر فن تھا، اگلی جمعرات کو ڈنڈا لے کے مکان کے اوپر چڑھ گیا اور مارنا شروع کر دیا، بھاگ جاؤ مر جاؤ بھاگ جاؤ۔ اب ادھر مارا ساری بستی جمع ہو گئی کہ بھائی اس کو کیا ہوا؟ ان کا تمہاری باپ دادا کی روح ہے روٹی مانگنے آ رہی ہے، میں ڈنڈے مار کے بگا رہا ہوں کہ یہ تو دے ہی نہیں رہے، کہ نظر یار نہ مار، ہم دوبارہ دیتے رہو۔ روح کو کیا ضرورت ہے؟ اسی پیٹ کو، مٹی کے پیٹ کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، اس کے روکنے کا نام روزہ رکھ دیا، جس پر اتنا بڑا انعام دیا کہ میں روزے دار کو اپنے ہاتھ سے انعام اور سزا دوں۔ حج دے دیا، اسی بدن سے، اسی قدموں سے طواف کرتا ہے، اسی ہونٹوں سے حجر اسود کو چومتا ہے۔ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، حج کرتا ہے کہ یوم ولدت، تم آج ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ نے ولایت اور دوستی اور اپنے تعلق کے اسباب اس دنیا میں رکھے ہیں، آخرت میں نہیں ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے پہلے بھی آدم میں تھے، بعد میں بھی آدم میں ہوں گے۔ پہلے آدم میں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، روحیں تھی جو آسمانوں پر تھی، بعد میں بھی آدم ہو جائے گا، روح بدن ختم ہو جائے گا، روحیں خزانے میں اللہ کی چلی جائیں گی۔ ان دو آدموں کے درمیان تھوڑا سا وجود ہے، اور یہ ایسا تھوڑا سا وجود ہے کہ اگر اس کو قیمتی بنا لے تو ہمیں کامیاب، ورنہ دو آدموں کے درمیان ہے، پہلے آدم تھا بعد میں آدم، تھوڑا سا وجود۔ اور لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے بھی تیری مرضی نہیں، جانے میں بھی تیری مرضی نہیں، آنے میں تیری مرضی نہیں، جب اللہ چاہتے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے کہنے بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر تو کچھ کہتے ہیں بچہ کب آتا ہے، ڈاکٹر تو کہتے ہیں بچہ مر گیا۔ امام طحاوی کتنا بڑا انسان ہے، امام طحاوی، اس کی پیدائش دیکھو، ماں کے پیٹ، ماں فوت ہو گئی، پیٹ میں ہل رہے، ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے کہا جلدی سے پیٹ پھاڑو، پیٹ پھاڑا، طحاوی، امام طحاوی جیسا انسان وہ پیدا ہوا،
امام طحاوی معمولی آدمی نہیں. اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شافعی تھے پھر حنفی بن گئے، کیونکہ یہ فتویٰ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو جلدی سے اس کو چیر دو، چھری سے چیر کر بچے کو نکال لو. یہ نہ سمجھو کہ اس میں میت کی توہین ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک زندگی اس سے بچ رہی ہے، لہٰذا یہ تھوڑا سا کاٹنے میں کوئی حد نہیں. تو فرمایا کہ بھائی جس نے میری جس فتوے نے جس کی ماں کی میری جان بچائی میں وہی بنتا ہوں. حالانکہ ان کے ماموں امام مزنی بہت بڑا آدمی ہے اور امام شافعی کا شاگرد ہے. امام مزنی امام براہ راست امام شافعی کا شاگرد ہے، اس کے بھانجے، لیکن کہا میں حنفی بنتا ہوں. تو میرے دوستو دو حتموں کے درمیان ہے، تھوڑا سا وجود ہے. آنے میں حضرت فرماتے ہیں جانوی صاحب، آنے میں مرضی نہیں، جانے میں مرضی نہیں. جانے میں مرضی نہیں ہے کہ فلاں دن مروں گا فلاں، نہ، مرضی بھی ان کی پوچھی جاتی ہے جو خدا کی مرضی پر فدا ہوتے ہیں. ان کی پیغمبروں سے پوچھا جاتا ہے آپ نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، پوچھا جاتا ہے. اور پیغمبر سلام کا تو اتنا اونچا مقام ہے کہ اسرائیل کو براہ راست پوچھنے کی بھی ہمت نہیں. عجیب بات ہے، اندر بھی نہیں آ سکے، باہر کھڑے رہے. جبریل السلام کو واسطہ بنایا کہ آپ اندر جا کر پوچھیے رسول اللہ سے. تو انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل آئے ہوئے ہیں. تو آنکھوں کے اشارے سے پوچھا تیرا کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ رفیق اعلیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھو میرا کہ دوستو، کہتے کوئی بھی مرتے ہوئے کوئی بھی اللہ کا نام لے لیتا ہے تو وہ جو فضیلت آتی ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کوئی بھی نام لے گا فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ. بہت اہم بات ہے، محدثین نے اس پر بڑی بحث کی ہے. انا للہ پڑھ لیا، اللہ نکل گیا، سبحان اللہ نکل گیا. یہی حدیث کی فضیلت حاصل ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ ہو گئے جنت میں داخل ہوتا ہے. کوئی بھی اللہ کا نام لیتا جاتے جاتے، اس لیے اللہ تعالی نے جان اوپر سے نہیں نکالی، ٹانگوں سے نکالی ہے تاکہ زبان آخر تک مولا کو یاد کرتی ہے. اگر اوپر سے نکالتے تو ٹانگیں مارتا، ٹانگیں مارنا تو کوئی بات نہیں، نیچے سے نکالنا ہے. کتنے محدثین کے بارے میں آخر میں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، امام یوسف رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جان نکلی ہوئی اور وہ مسئلہ بتاتے بتاتے چلے گئے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، تمہاری موت ایسی آئے گی جیسی زندگی بسر کرو گے، اور جیسے موت آئے گی ویسے تم اٹھائے جاؤ گے. اگر خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کی ہے تو مرتے ہوئے اطاعت میں جاؤ گے، پڑھتے پڑھاتے زندگی بسر کی ہے پڑھتے پڑھاتے جاؤ گے. اگر تم نے جیسی زندگی اگر فسق و فجور میں زندگی بسر کی ہے تو مرتے ہوئے فسق و فجور کے اندر جائے گا. تموتون کما تحیون، وہی آخر میں وہی ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی جس میں اپنے ہسپتال کی 100 موتوں کا ذکر کیا، 100 آدمیوں کی موتوں کا ذکر کیا، اور لکھا ہے صرف 2 کے علاوہ کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. اور کہا کہ جو کام کا وکیل صاحب تھے آرڈر، جج صاحب تھے آرڈر، وکیل ہے قانون، بس کا کنڈکٹر تھا تو وہی نوال لگا رہا ملتان ڈیرا جو بھی اس کا نام منہ پر کہتا تھا. کہ 2 آدمی تھے، ان میں ایک حافظ قرآن تھا اس نے کلمہ پڑھا، اور ایک اپنی ماں کا خدمت گزار تھا اس نے کلمہ پڑھا. اپنا تجربہ لکھا ہے، پورے 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا. معمولی بات نہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ آخر میں پڑھ لیں گے. وہ پڑھنے دیں گے تو پڑھیں گے نا، پڑھنے دیں گے. میرے شیخ نے خود واقعہ سنایا، کراچی میں ایک آدھ فوت ہو رہا تھا تو ہمارے حضرت کے وہی لوگ کہتے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کہتا ہر بات منہ سے نکل رہی، جب یہ پڑھنے لگتے تو یہاں سے تو گردن پکڑ لیتا ہے، کیونکہ زندگی میں مولا کو یاد نہیں کیا. اور اگر زندگی میں مولا کو یاد کیا ہو آخر خود ہی یاد آ جاتا ہے، خود ہی یاد کرا دیتے ہیں، خود ہی نام جاری کر دیتے ہیں.
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید کا قصہ لکھا ہے. حضرت سے بیعت ہو گیا اور بیعت ان دنوں میں ہوا جس وقت انگریز کا ہنگامہ تھا. بس بیعت ہونے کے بعد پھر ملاقات میں حضرت چلے گئے, ہجرت کر گئے. انگریز پیچھے لگا ہوا تھا, بہت ستایا, مکہ شریف میں پیچھے تک آیا. بلکہ لکھا ہے کہ مکہ شریف میں بھی آرڈر دے دیے کہ ان کو مکہ سے نکال دو. شریف مکہ سے کہا کہ اس کو مکہ سے نکالو. تو روزانہ آ کر رپورٹ بنتی تھی, پہلے خفیہ رپورٹ بنائی جاتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں انگریز کے بارے میں, تاکہ پھر مقدمہ قائم کیا جائے, نکالا جائے. تو ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت آج بڑا خطرناک قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے, آپ نے انگریز کے بارے میں کوئی بات نہیں کری ورنہ مکہ سے نکال دیں گے. تو جوش میں آ گئے, کہا گھر سے نکالیں گے نا, گھر والا تو دل سے نہیں نکال سکتے, گھر سے نکالیں گے, گھر والا تو نہیں نکال سکتے, یہ تو گھر ہے, ہم تو گھر والے پہ عاشق ہیں, گھر پہ اسی وجہ سے عاشق ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا گھر ہے اس لیے عاشق ہے. جس طرح کسی عالم سے کسی نے, ایک ہندو نے کہا تھا کہ تم بھی سجدہ کرتے ہو پتھروں کو, ہم بھی بتوں کو پوجتے ہیں, کیا فرق ہے؟ کیا کافر ہے جو سجدہ کرے بتخانہ سمجھ کر, کافر ہے جو سجدہ کرے بتخانہ سمجھ کر, سر رکھا ہے ہم نے درے جانا سمجھ کر. یہ ہمارے محبوب کا گھر ہے, میرے مولا کا گھر ہے, اس لیے ہم نے سر رکھا ہے. اس نے نہیں رکھا کہ یہ مقصود ہے, یہ مقصود نہیں. یہ گر بھی جائے تب بھی اسی جگہ پر سجدے ہوں گے. جب نہیں تھا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعمیر کیا, اس سے پہلے بھی اسی طرح منہ کر کے سجدے کرتے تھے. ہمیں ڈرے جانا ہونے کی وجہ سے کہ بھائی کیا طاہر بیتی میرا گھر. مولانا رومی فرماتے ہیں اس گھر کو اعزاز بخش دیا کہ میرا گھر, اور جن کو کہا عبادی عبدی میرا بندہ, فرمایا کیا ان کا اعزاز نہیں ہوگا جن کی نسبت اپنی طرف کر دی. تو بیعت ہو گیا حضرت سے, حضرت چلے گئے. میں ایک ملاقات ہوئی, اس کا ایک بھائی بدعتی تھا, کسی بدعتی پیر سے بیعت تھا. وہ ہر وقت اس کو کہتا تجھے کیا فائدہ بیعت ہونے کا, وہ تیرا پیر تو چلا گیا. بہت سنا تھا, وہ بیچارہ گاؤں والا دیہات والا تھا, وہ خاموش رہتا. یہ تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا اس کا بھائی, اب آخر بیمار ہو گیا, اور بیچارہ سیدھا سادہ اپنے اعمال کرتا تھا. لیکن اتنے بڑے اللہ والے کی ایک نگاہ تو معمولی نہیں ہے, کہ جو نگاہیں اللہ والوں کی ہوتی معمولی نہیں ہوتی. ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں, معمولی نہیں ہے. میں تو جب بھی اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ جو ہیرا بنتا ہے نا, ہیرا یہ سورج کی آنکھ سے بنتا ہے, یہ پہلے سے نہیں ہوتا. سورج سال ہا سال, 100 سال 1000 سال ایک زاویے سے کہیں دھوپ ڈالتا ہے تو پتھر ہیرا بن جاتا ہے. مولانا رومی نے کہا کرن ہا بایت یک سنگ خارز آفتاب لال گردت در بدخشا یا فیق اندر یمن. کرن ہا بایت, ہر کہتے 100 سال, کئی 100 سال پڑتا ہے, یہ دھوپ پڑتی ہے. تو میں جب بھی شیخ کے پاس, یا اللہ ہم تو سنگ خار ہیں, ان اللہ والوں کی نگاہ ہے, تو ہیرا بنا دے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی, اب وہ بیمار ہو گیا, اس کی زبان بند ہو گئی. کہ لو بھائی اب تو ہم کلمہ بھی پڑھائیں گے, پڑھ نہیں سکتا, بیماری تو جیسی ہو گئی. لیکن ایک بات یاد رکھو, میں نقطہ بیان کرتا جاؤں, اگر اچانک کسی کی موت ہو جائے اور وہ کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہ ملے تو کبھی نہ سمجھا کہ اس کی موت کلمے پر نہیں. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں جس شخص نے زندگی میں کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہا اس کی موت کلمے پر ہی ہے. مجدد زمانہ کا فتویٰ ہے. ہاں یہ زائد ایک فضیلت ہے, من کانا کا آخر لا الہ الا دخل جنہ, یہ ایک زائد فضیلت ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا, ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا تو اس کی موت تم کلمے پہ نہ سمجھو. اس لیے کہ زندگی بھر تو کلمہ ہی تو لیے پھرتا ہے, اس کے بعد کلمے کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہا تو کلمے پر ہی ہے.
جس سے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں انتقال ہو گیا تو قبر میں رکھا گیا، فرشتے آگے کے بعد میں ان کی خادمہ نے دیکھا، اماں کیا ہوا تھا؟ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا اچھا واہ، پوری زندگی جس رب پر قربان کر دی، اب زمین میں آنے میں بھول گئی ہوں جو تمہیں سوال کی ضرورت پڑی؟ تو عرش سے آواز آئی چھوڑو مجھے، چھوڑ دو میری بندی کو چھوڑ دو۔ اگر کلمے پر زندگی گزاری ہے، چاہے کلمہ نہیں پڑا آخری وقت میں اور اس کلمے کے خلاف کلمہ نہیں کہا تو کلمے پر ہی موت ہے اس کی، اور زبان بند ہو گئی۔ لیکن جس وقت موت آنے لگی، حالانکہ پڑا ہوا نہیں تھا وہ، یہ آیت جاری ہوگی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ یاسین کی آیت جاری ہو گئی، کاش میری قوم کو پتا ہو کہ میرے رب نے میری معافی کر دی اور مجھے معزز لوگوں کی جماعت میں شامل کر دیا، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ اس دن اس کے بھائی کو، بدعتی بھائی کو پتا چلا کہ میرا یہ بھائی اپنے ساتھ کیا لے کر گیا۔ تموتون کما تحیون، یا زندگی بسر کرو گے ویسے موت آئے گی، اللہ کی رضا میں بسر کرو گے رضا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اسباب، اپنے تعلق کے اسباب دنیا میں رکھے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ یہاں ان اسباب کو اختیار کرو۔ آمنوا وعملوا الصالحات، حضرت تھانوی رحمہ اللہ سخت مخالف تھے لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ پر جنت دے گا تو جنت اللہ نے دینی ہے، پتہ نہیں ہماری نیکیوں سے ملے گی یا نہیں، فرمایا ایسی بات نہ کرو، اگر ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہونا ہوتا تو ہمیں حکم کیوں دیتے؟ کیوں حکم دیا ہمیں کہ اعمال صالحہ کرو؟ اس لیے کہ اس پر نتیجہ مرتب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا فضل کھینچنے کے لیے کام فضل سے بنتا ہے، لیکن فضل کو کھینچنے کے لیے بھی تو اسباب ہے نا، یہی اسباب ہے، فضل بھی اسباب کے ساتھ آتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے اعمال صالحہ کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گناہوں پر روتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے۔ فضل کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ اگر اس کنجری کو توفیق توبہ ہوئی تو بعد اس کا سبب بھی تو دیکھو نا، ایسے توبہ جاری تھی، وہ کنجری گناہ کرنے تو اس کو اللہ نے توفیق توبہ دے دی، ایسا تو نہیں ہے۔ عمل کیا اس نے، کتے کو دیکھا کہ کتا کیسا ہے، نئے کپڑے پہن کر یار کو منانے جا رہی، خوش کرنے، اس نے فیصلہ کرنا ہے یار کو خوش کروں یا اس حیوان کی خدمت کروں۔ دیکھو یہ فیصلے کا وقت ہے۔ ہدیناہم نجدین، انہوں نے کہا جائے بھاڑ میں میرا یار، جائے بھاڑ میں میری کمائی۔ قیمتی دوپٹے کو پھاڑا اس کی رسی بنائی، قیمتی جوتی، حدیث میں آتا ہے بخاری میں، وہ جوتی بالکل نئی جوتی، چمڑے کی جوتی، پمپی جس کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں، آج کا پتہ نہیں کیا، آج تو بڑی ڈیزائن چل پڑے، آج تو اتنی کیا بتائیں، قد قامت، بڑی قامت دیکھ کر لی، صبح دیکھا تو وہ نکی جی نکلی پہنی ہے۔ ایک جگہ پر جنات آ گئے شادی حال میں عورتوں کی، تو کوئی عامل صاحب بلا لیا، کسی مولانا صاحب کو بلا لیا، بھئی جن آ گئے۔ اور عجیب بات ہے، عورتوں کو جنات کی شکایت اکثر شادیوں میں ہوتی ہے۔ میں تمہیں گر کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی عامل ہوں، لیکن میرے شاگردوں میں جنات بھی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور ہمارے نانا تو ایسے ہی پڑھاتے تھے جیسے آپ بیٹھے، ایسے ظاہر پڑھایا کرتے تھے، قرآن مجید، بہت بڑے قاری تھے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، اور اسی کے لیے ان کو منشن آباد بھاور نگر بھیجا گیا۔ جس استاد سے قاری فتح مساوی تو پڑھا تھا، اسی سے ہمارے نانا نے پڑھا، تو ان پر جنات کھلے پڑتے تھے۔ عائشہ کے بعد ان کی درسگاہ میں کسی جان جاتی نہیں ہوتی تھی، پٹائی بھی ہوتی تھی، جنات دم لگا قاری صاحب مارتے بھی تھے، یہ عجیب ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سی یہ قوم ہمارا احترام بھی کرتی ہے بڑوں کی وجہ سے، اور ایسی کوئی نہیں، معامل نہیں ہو، کل لوگ تو سب کٹھے ہو جاؤ، حضرت صاحب میرے جیل کر دیں، ویسے بھاگ جاتے ہیں جنات، ویسے بھی چلے جاتے۔
وہ ہمارے قاری قاسم مرحوم تھے، کہتے ایک جن کا مریض لایا گیا تو اس مریض نے جب آیا تو تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو گیا. ان کا جی میرے پاس جن تھا، یہاں سے جن آیا اس نے اسی جن کو قتل ہی کر دیا. میں دم گئی، ٹھیک ہو گیا. میں کہا بھائی ادھر بھی جرنیل کرنیل کھڑے ہوتے ہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے شگرد بگرد ہوتے ہیں، انہوں نے 2-4 لگائی اس کو سیدھا کر دیا، ہو گیا جن بھاگ گیا، بلکہ قتل ہی کر دیا. کوئی پھوکے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بغیر پھوکے کے فیس خرید، لیکن فیس نہیں لیتے. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو شادی حال میں مولوی صاحب گئے اور سب جلدی کرو، جلدی وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ. جب عورتیں وضو کر کے آئی تو جن بھاگ گیا خوف کی وجہ سے، کیونکہ پہلے تو میک اپ میں تھی، وہ تو کچھ اور تھی، اور جب نکلی اصلی شکل تو سب بھاگ گئے کہ میں تو ویسے ہی آج ہوتا نا. اس لیے کہتے ہیں میک اپ جو ہے نا، بیوٹی پارلر ایسی چیز ہے، جاتی کوئی اور ہے، آتی کوئی اور ہے. ہنسو گے تو پھنسو گے نا. اذا ہنسا فقط پھنسا، دل کھل جائے اللہ کی محبت کی بات آپ کے دل میں ہے. میرے دوست یہی دنیا ہے، یہاں مولا کے تعلق کو حاصل کرنا ہے. اسی کے لیے آئے، اسی کے لیے اسباب دیا آپ نے. اعمال صالحہ پر نتیجے کا مرتب ہونا یقینی ہے. سے میرے دوست بس چند کام کر لو. نمبر 1، فرض واجب سنت مؤکدہ کی پابندی کرو. فرض واجب سنت مؤکدہ، نفل تو نفل کا مطلب ہے کرو یا نہ کرو، لیکن کرو گے تو مولا بہت خوش ہوں گے. لیکن فرض واجب سنت مؤکدہ ان کی پابندی کرو. نمبر 2، ذکر کا اہتمام کرو، کچھ تسبیح پھیرا کرو مولا کے نام سے، اللہ اللہ کا نام لیا کرو. کیونکہ انسان من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جس سے محبت کرتا ہے اس کو اکثر یاد کرتا ہے. اور ہمارے طالب علم بھی ہمیں بتایا کرتے تھے، بنور ٹرون میں استاد، اذا تکرر الکلام فقل ورا فی القلب. کیونکہ قاری صاحبان بیٹھے، ذرا تجوید بھی مجھے اختیار کرنی چاہیے. بہت خوبصورت قاری صاحب نے سنایا، مزہ آیا اللہ. میں باول نگر کی دعوت دیتا ہوں، تشریف لائے کسی ڈیرے والے لے کے آؤ نا، ان کو گڈی میں لے کے آؤ، پتہ چلے گا تمہارا دم خم بھی. اذا تکرر کلام، بار بار انسان جب کوئی نام لیتا ہے وہ شاید دل میں بیٹھ جاتی ہے. مولا کا نام تقرر فی القلب، دل میں بیٹھ جاتی ہے. ذکر کا اہتمام کرو، کچھ تصویر پھیریے جو تمہیں پسند ہے یار، جو نام بھی مولا کا کوئی بھی نام بھی. عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد ہو، ہماری عبارتیں الگ الگ ہے، حسن تو ایک ہی ہے نا. کل دل کے ذاکر جمال و یشیر، ہر اسی کو بتاتے ہیں. اللہ کہو گے تب، سبحان اللہ کہو گے تب، جو بھی نام لوگے مولا کا نام. نمبر 3، سنت کا اہتمام کرو، رسول اللہ کی اداؤں کو اپناؤ. دیکھو چھوٹی چھوٹی، میں گاؤں دیہات والوں سے کہتا ہوں، ہمارے ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہوئے چنگیر میں چھابی میں روٹی آتی، تمہارے یہاں چھابی کہتے ہیں. چھابی میں روٹی آ گئی، کولی میں سالن آ گیا، گلاس میں پانی آ گیا، ننگی منجی پہ، ننگی چارپائی پہ رکھ دیا. اب یہیں پر اگر پونا اور کپڑا ڈال دو گے تو یہ سنت ہو جائے گی. اب بتاؤ اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بتاؤ، ہے کوئی مشکل کہ بس کپڑا بچھا لو، بس یہ سنت ہو گئی. گھر میں داخل ہوتے ہو نہیں تو ہڑیلو کٹے کی طرح نہ آیا کرو. ہڑیلو کٹا جانتے ہو؟ وہ کٹا جڑا ہر پاس سے بچا پھر اس کو ہڑیلو کٹے کہتے ہیں. ایک کھیت وڑتا ہے تو وہ کھیت وڑتا ہے، اتوں ڈنڈا کھانا اتوں ڈنڈا کھانا، ڈانگ کھانا ہے ڈانگ. اب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دایاں پاؤں اپنے گھر میں رکھیں، بسم اللہ پڑھیں، السلام علیکم کہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو ایک بار قل واللہ بھی پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ دنیاوی مال سے اس کے گھر کو بھر دے گا. صاحب روایت موجود ہے، سلام کے بعد ایک بار قل واللہ پڑھنا، سارے قرضے اتر جائیں گے، مالدار ہو جاؤ گے. صحابی نے کہا تھا میں غریب ہوں، فرمایا اس پر عمل کر، اتنا اللہ نے دیا کہ روز میں بھی تقسیم کرتے تھے. اب بتاؤ، گھر میں تو داخل ہوتے ہو نا، اب گھر سے باہر نکلتے ہو، بایاں پاؤں باہر نکالو اہتمام سے، بایاں
یہ دایاں بایاں مسجدی کے لیے نہیں ہے. ہر اعلیٰ جگہ پر جاؤ تو دایاں، ادنا جگہ پر جاؤ تو بایاں. آپ مسجد سے برآمدے میں آئے تو کون سا پاؤں رکھو؟ بایاں. صحن میں آؤ تو بایاں، صحن سے برآمدے میں آئے تو دایاں، برآمدے سے اندر جاؤ تو دایاں. الحمدللہ میرا اس پر اہتمام ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہر اعلیٰ ادنا کا اصل میں یہ ہے کہ اعلیٰ جگہ پر جاؤ. گھر میں داخل ہو تو دایاں، اور گھر کے برآمدے میں آئے تو دایاں، کمرے میں داخل ہو تو دایاں، جب نکلو تو بایاں، کیونکہ آپ ادنا کی طرف آپ جا رہے ہیں. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ نے گھر سے نکلتے ہیں بایاں پاؤں نکالتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ آپ لفظ کہتے ہیں اور سلام کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں. آپ بتاؤ روزانہ ہم نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. اگر رسول اللہ کی ادا کو اپنا لیں گے، اللہ کی حفاظت غیبی بھی ساتھ ہوگی، برکات بھی ساتھ ہوگی. اس لیے ایک اللہ والے کا شعر ہے، فرماتے مجھ سے پوچھے کوئی اسلام کی تعریف کیا ہے. اسلام کیا چیز ہے جی؟ تجھ سے پوچھے کوئی اسلام کی تعریف کیا، اس کو کہہ دو میرے محبوب کے جینے کی ادا ہے. اس کو کہہ دو میرے محبوب کے جینے کی ادا ہے. آپ نے کیا زندگی. نمبر 4، گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچو، اس نفس کی نگرانی کرو. میں نے بتایا شیطان کو بھگانا آسان ہے، اس کو مارنا بہت مشکل ہے. یہ نہیں مرتا، مرتا ہی نہیں، بندے کے ساتھ ہی مرتا ہے. حق کمزور ہو جاتا ہے. اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو جاتی جس نے ڈانگ کھائی. ڈانگ جس نے کسی کتے کو ایک مارا ہو نا، جو آئے تو پھر وہ کتا بھونکتا ہے لیکن فاصلے سے وہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کس نے مجھے اس دن لگائی تھی. وہ یاد رکھتا ہے، کتا یاد رکھتا ہے. کسی نے مارا ہو وہ قریب نہیں آتا، لیکن بھونکے گا ضرور. پھر نفس بھونکے گا تو ضرور، لیکن کتا بھونکتا رہے راہی ٹپ جائے. تمہیں روک نہیں سکے گا، تمہیں جبر نہیں کر سکے گا. اتنا مزمحل کر دو. خالق النفس والشیطان واصیما وَإِنْهُمَا مَهْدَاكَ نُصًا فَاتَّهِمْ. اور آخری کام، کونوا مع الصادقین. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، نیکوں کے پاس بیٹھا کرو، صحبتیں بدلو. یہ دیکھو تم کن کے بعد بیٹھتے ہو. میرے مرشد نے تو یہ فرمایا حدیث کے تحت، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. خلیل کہتے ہیں جس سے دل کی یاری ہو. اس لیے پیغمبر نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرا ساتھی ہے، ابو بکر میرا سسرالی ہے، ابو بکر میرا صحابی ہے، کیونکہ میرا خلیل بھی وہی ہے ابراہیم السلام کا خلیل ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالی نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. خلیل کہتے دل کی یاری. میرے مرشد فرماتے تھے اگر اللہ والوں سے تم دل کی یاری کر لو گے، ان کے انوارات، ان کے اعمال، یہاں تک کہ ان کا علم بھی تم میں منتقل ہو جائے گا. بہت واقعات موجود ہیں کہ عام آدمی تھا لیکن اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہا. اللہ تعالی نے علم کی شان بھی عطا فرما دی، عمل کی شان بھی عطا فرما دی. المرء علی دین خلیل بھی، یعنی دل سے محبت اور تعلق کرو. یہ ظاہری نہیں آگے آج چوم لیا پڑھا دیا بس. یہ کیا ہے؟ دل دے دو. دل مداح الا بمہر دل خوشا. اللہ روی فرماتے دل ان کو دے دو جن کا دل اچھا ہے، وہ تیرے دل کو اچھا کر دے. دل مداح الا بمہر دل خوشا. اللہ والوں کے پاس اٹھو بیٹھو، بزرگوں سے بیٹھو. پیر باشد، بس ختم کر رہا ہوں، پیر باشد نردوان آسمان. اور میں پیر اللہ کی سیڑھی ہے آسمان تک. اللہ والے سیڑھی. اپنے اعمال سے تم چلے جاؤ گے نا وہاں اوپر، جی میں مجھے کافی میں اکیلے چلا جاؤں گا. آپ نے لوڈو دیکھی گئی؟ لوڈو میں ایک سانپ بنا ہوتا ہے جو 99 پر ہوتا ہے. پرانی باتیں اسکول کالج. تو 99 پر جب گوٹی پہنچتی ہے اس سانپ کے منہ پر تو پوچھ پر آ جاتی ہے 1 پر. شیطان بھی اپنے اعمال کے ساتھ گیا تھا، اس نے بھی کوئی پیر نہیں بنایا تھا. 99 پہ پہنچا، پھر وہاں سے جو نیچے دھڑام گرا
فاخرج فإنک رجیم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میں ایسے اعمال نہیں کروں گا خود جاؤں، میں اللہ والوں کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ اس میں قبولیت ہوگی، میرے اعمال میں قبولیت ہوگی۔ قبولیت نہیں تھی اس کی، جس کا پیر تو آدم السلام تھے، پیر کے خلاف ہو گیا بدبخت۔ سن لو، پیروں کے مخالفوں سے کہتا ہوں میں، یہ پیر کے خلاف ہو گیا۔ پیر کون تھا؟ آدم صاحب خلیفہ تھے نا، تو سب کو ان کو ماننا تھا نا، کیونکہ نبی اپنے زمانے میں وہی مرشد وہی سب کچھ ہوتا ہے، اسی کے خلاف ہو گیا تو کیا حال ہوا اس کا؟ فاخرج فإنک رجیم، فخر نکل جا، آدم السلام سے نکل جا، فاہبط تو اتر جائیے، یعنی بھی اتر جائیے پھر آ جانا، لیکن اس کا نکل جا تیرے پاس سے نہیں ہے۔ دونوں کے لفظ فرق ہے، کہیں خروج کا لفظ آدم السلام استعمال نہیں ہوا، فاہبطوا منہا جمیعا، اتر جائیے آپ، اب اوپر کی منزل سے چلے جائیے پھر اوپر آ جانا، ہمارے ڈیوٹی لے کے واپس آ جانا۔ فخرج، پیر باشد نردبان آسمان، آسمان کی سیڑھی ہے، تیر فرنا از کے گردن از کما، بڑی پیاری مثال دی مولانا رومی نے کہ تیر کتنا قیمتی کیوں نہ ہو زمین پر پڑا رہے گا جب تک کسی کمان پر نہیں چڑھے گا، کمان کتنی پرانی اور بے قیمت کیوں نہ ہو جب تک اس پر کمان پر نہیں چڑھے گا وہ اپنے شکار تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ فرمایا انسان کتنے فضائل والا ہو اگر کسی اللہ والے کے کمان پر نہیں چڑھے گا وہ مولا تک نہیں پہنچے گا۔ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مجدد زمانہ کی بات ہے، کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے زمانہ قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک کسی ولی کی صحبت نہیں پائی، وہ سب نہیں ولی بنا۔ کونوا مع الصادقین قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو جی، سچے پیر کوئی نہیں۔ بس آخری بات، پھر آخری بات، بس اب تو آخری کرنی، مجھے پتا ہے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ آخری کیا بات تھی بھائی؟ آخری بات رہ گئی نہیں بھائی، بات کچھ اور تھی، خیر کوئی بات نہیں۔ ہمارے شیخ کا بھی مجھ پر اثر ہے، اس لیے میرے شیخ ہمیں سامنے بٹھاتے تھے کہ گاڑی جہاں سے موڑ کاٹے تم نے یاد رکھنا کیڑے اسٹیشن سے موڑ کاٹے، میرے شیخ کا مجھ پر اثر۔ ایسے آپ کیا نہ سمجھیں کہ کمزور ہے، ایسے کوئی بات نہیں، اور ٹھیک ہے۔ تو خیر میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تک تو فرمایا مجدد زمانہ نے وہ اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک کسی ولی کی صحبت نہیں پائی۔ اگر کوئی ولی اللہ ایسا بن گیا خود، اس میں بھی لکھا ہے کہ اس پر بھی کسی ولی کی نظر پڑی تھی تو وہ ولی اللہ بنا رہا ہے۔ سمجھے میں خود سارا کچھ کر لوں گا، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایک ترتیب رکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے شیخ سے کسی نے کہا اب وہ جنید بغدادی تو ہے نہیں، کس سے اللہ سیکھے؟ تو میرے مرشد نے کہا کہ ایک آدمی، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیری صحت خراب ہے، دودھ پیا کر، اور دودھ نہ لائے وہ گھر میں، تو ظالم باپ ہے یا نہیں بولو، ظالم ابا ہے نا، دودھ کا مشورہ تو دیتا ہے، دودھ نہیں لا کے دیتا، ظالم ابا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، میرے صادق بندوں کے ساتھ تم رہو، اور صادق پیدا نہ کرے تو ظالم ربا ہے نہیں، قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن آپ کا کام ہے طلب کرنا، آپ کا کام ہے تلاش کرنا۔ اسے کہتے ہیں سچے پیر کی 5 علامتیں، سن لو معرفت تجوید کے دوستوں، 5۔ نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 متبع سنت ہو، نمبر 3 کسی اللہ والے کی صحبت میں رہا ہو، نمبر 4 اس کو آگے اللہ سکھانے کی اجازت ہو۔ یہ 4 شرطیں تو ہر حقانی پیر میں پائی جاتی ہیں، لیکن 5ویں شرط یہ ہے تمہارا اس سے دل بھی لگ جائے۔ دل نہ لگے تو کوئی بات نہیں لگتا ہے انسان کا دل۔ ایک جلالی ایک جمالی، کسی کو جلالی پسند ہے، کسی کو جمالی پسند ہے، کسی کو ڈنڈے والا پسند ہے، کسی کو ہنستا کھیلتا پسند ہے، ہر طرح کے تھے۔
بزرگوں ہر قسم کی شان ہوتی ہے. یہ کہا جی وہ فلانے کی طرح نہیں ہے، فلانے کی طرح نہیں، کبھی ایسی بدگمانی نہ کرنا. ایک نے کی تھی تو اللہ والے لے گا باغ میں، انہوں نے کہا یہ کون سا پھول ہے کہ جی گلاب، یہ گنڈا ہے، یہ چمیلی ہے، یہ رخ لالا بلا بلا. انہوں نے کہا سارے کا پھول ہے نا؟ کہا کہ سب اللہ کے دوست، اللہ کے گلشن کے پھول ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا رنگ اور بو الگ ہوتا ہے. اگر تو نے ایک سونگا ہے تو دوسرے کا انکار تو نہ کرنا. کونوا صادقین. تو پانچواں کیا ہے؟ دل بھی لگے، آپ کا دل لگ جائے. پھر فاصلے کچھ نہیں ہے، یاد رکھو فاصلوں کے ایسے قریب ہو یا دور ہو وہیں سے فیض پہنچ جائے گا. آپ کا دل کھائے. منافقت ایسی چیز ہے، دیکھو یہ بلب کتنی دور دور ہیں، کوئی آپ فرق کر سکتا ہے کہ ان کی روشنیاں آپس میں کہاں کہاں ختم ہوتی ہے؟ کر سکتے ہو آپ نے؟ بولو او جو بلب وہاں لگا ہے کیا اس کی روشنی یہاں تک آ رہی یا نہیں؟ نہ آتی تو مجھے نظر کیسے آتا یہاں تک پہنچ رہی ہے؟ وجود کہاں ہے، روشنی کہاں ہے؟ فرمایا اسی طرح جسم دور ہوتے ہیں، جب محبت ہو جاتی ہے روحیں مل جاتی ہیں، جیسے اویس سے کرنی مل گئی. کہاں ویسے کرنے کا وجود ہے، کہاں رسول اللہ ہے. فرماتے انی لاجد ریح الرحمن من قبل قرن، مجھے قرن کی جانب سے مولا کی خوشبو آتی ہے. رسول اللہ فرماتے الایمان یمان، ایمان یمن میں ہے. اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، امام نبوی نے مسلم کے حدیث الایمان یمان شرح لکھا ہے کہ اس میں تو انصاری صحابہ مراد ہے اور دوسرے ویسے قرنی مراد ہے. الایمان یمان، ایمان یمن میں ہے. ہمارا عاشق یمن میں بیٹھا ہے، قرن کی جانب سے. بس اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہاں وہ کہتے ہیں کہ آج، ہاں وہ تو میں نے کہا کونوا صادقین ہوگی بات. چلو بھائی دعا کر دیں.